السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اس وقت آپ ہمارا یہ درس اپنے واٹس ایپ پر، فیس بک، انسٹاگرام یا یوٹیوب پر جہاں بھی سن رہے ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والے نئے ایپیسوڈز آپ بآسانی سن سکیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کرتے رہیں۔ ہم اور آپ اس وقت صحابیات اور ولیات کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ کل ہم نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک بڑی ہی خوبصورت حکایت سنی تھی۔ آئیے حکایت نمبر 60 کی طرف بڑھتے ہیں۔ رابعہ ادویہ۔ حضرت عبداللہ ابن عیسیٰ ایک روز حضرت رابعہ ادویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک نورانی کیفیت طاری تھی۔ خوف خدا سے آنکھیں پرنم تھیں اور ایک بوسیدہ یعنی پرانے سے بوریے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے ان کے سامنے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت پڑھی جس میں عذاب قبر کا تذکرہ تھا۔ تلاوت کی تو آنسو ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ابن عاصم کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص نے ان کی خدمت میں 40 دینار پیش کیے اور کہا کہ آپ اس سے اپنی ضروریات کو پورا کیجیے۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگی۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، وہ خوب جانتا ہے کہ دنیا مانگتے ہوئے میں اس سے بھی شرماتی ہوں، حالانکہ سب چیزیں اس کے قبضے میں ہیں۔ پھر ایسے شخص سے کیا لوں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ سبق: قرآن پاک بڑا ہی مؤثر کلام ہے۔ کوئی اسے سمجھنے والا ہو تو خوف خدا سے آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ ہماری بے سمجھی اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے ہم پر قرآن پاک کا اثر اگر نہیں ہوتا تو یہ اس لیے کہ قرآن اور ہمارے دلوں کے درمیان دنیاوی خواہشات حائل ہو گئی ہیں۔ بجلی تار کے ذریعے بلب کو روشن کر دیتی ہے، لیکن اگر تار اور بلب کے درمیان ربڑ یا لکڑی حائل ہو جائے تو بجلی کا اثر بلب پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ بجلی کا نقص نہیں۔ اس کی وجہ مؤثر اور متاثر کے درمیان ربڑ یا لکڑی کا حائل ہو جانا ہے۔ قرآن میں تو وہی تاثیر ہے جو پہلے تھی، مگر قرآن اور ہمارے دلوں کے درمیان دنیاوی خواہشات کی ربڑ اور جہالت کی لکڑی حائل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ قرآن کا اثر تو اتنا یقینی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اسے سن کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دلیر، شجاع، امیر المومنین گھوڑے پر سوار ہے۔ کسی قاری کی یہ آیت کانوں میں پڑی، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ مفہوم: رب کا عذاب آ جائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی ہیبت سے بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ پہلے زمانے کی عورتوں پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، مگر افسوس کہ آج کل مردوں کا بھی یہ عالم ہے کہ اس کا کچھ غم نہیں کہ قرآن کی تلاوت سے گئے، اس کا کچھ غم نہیں کہ قرآن کی تلاوت سے گئے، غم ہے گر میز نہ ہو اور میز پہ اخبار نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانے کی نیک عورتیں درہم دینار سے پیار نہ رکھتی تھیں اور وہ خدا سے بھی مانگتے ہوئے شرماتی تھیں، اور آج کل کی عورتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ خاوند چاہے کیسا ہو
لیکن اس کے پاس پیسہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتے کرتے وقت مال و جمال کو نہ دیکھو، کیونکہ عزت دین سے ملتی ہے۔ مگر آج کل صاحب کتاب نے اپنی ماڈرن مثنوی میں لکھا ہے، پہلے تو عزت تھی نیک اعمال سے، پہلے تو عزت تھی نیک اعمال سے، اور اب بنتی ہے عزت صرف مال سے۔ یہاں ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ عاشق نے اپنی محبوبہ سے کہا، اگر میں دولت مند ہو جاؤں تو تم مجھ سے محبت کرو گی؟ محبوبہ بولی، محبت کی بات رہنے دو، شادی ضرور کروں گی۔ معلوم ہوا کہ نیک عورت کو پیار ہوتا ہے رب قدیر سے، اور ماڈرن عورت کو شوہر امیر سے۔ کوئی محو یاد خدا ہو گئی، کوئی محو یاد خدا ہو گئی، کوئی مال و زر پر فدا ہو گئی۔ حکایت نمبر 61۔ بردہ عابدہ۔ حضرت عطار بن مبارک فرماتے ہیں، بصرے میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی جس کا نام بردہ تھا۔ جب رات ڈھلنے لگتی اور پوری دنیا نیند کی آغوش میں پہنچ جاتی تو بستر چھوڑ کر وہ اٹھ جاتی اور فرماتی کہ ستارے ڈھلنے لگے، ایک دوسرے کے چاہنے والے آپس میں مل رہے ہیں، لیکن اے میرے محبوب، میں تیری راہ میں بیٹھی ہوں، تیری محبت کی روشنی میرے دل میں پھیل رہی ہے، کیا اس پر بھی تو مجھے عذاب دے گا حالانکہ تیری محبت میرے دل میں ہے؟ نہیں نہیں اے خدا، اے میرے محبوب، ایسا نہ کرنا۔ عطار کہتے ہیں ان کی آواز میں بلا کا درد ہوتا تھا۔ سبق: پاک باز مسلمان عورتوں کا یہی کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگتی ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اس طرح کی عورتوں کا دل خدا کی محبت سے منور ہوتا ہے، لیکن آج کل کی ماڈرن عورتیں اپنا بستر چھوڑ کر کلب میں پہنچ جاتی ہیں اور کسی کے انتظار میں کہنے لگتی ہیں، ایک دوسرے کے چاہنے والے آپس میں مل رہے ہیں، لیکن ڈارلنگ میں تیری راہ تک رہی ہوں، کیا مجھے انتظار کے عذاب میں مبتلا کرے گا؟ پہلے کی عورتوں کی دعا میں درد پیدا ہو جاتا ہے، اور آج کل ماڈرن عورتوں کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے، یا الہی مٹ نہ جائے درد دل۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک عورت کا دل خدا کی محبت کی روشنی سے چمک اٹھتا ہے، اور ماڈرن عورت کا دل غیر کے عشق میں بھڑک اٹھتا ہے۔ ان عورتوں کے دلوں میں حب خدا کی روشنی اور سویرا ہوتا ہے، اور ان عورتوں کے دلوں میں فیشن کی بدولت سیاہی اور اندھیرا ہوتا ہے۔ منور ہے وہ دل جس میں الہی ذکر تیرا ہے، منور ہے وہ دل جس میں الہی ذکر تیرا ہے، نہیں جس دل میں تیری یاد اس دل میں اندھیرا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، صاحب کتاب مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ کی برگزیدہ بندیوں اور موجودہ دور کی عورتوں کو اپنی ان حکایات اور سبق میں کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل بتانا یہ مقصد ہے کہ ہمیں اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے جیتے جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں موجودہ دور کی یہود و نصارہ عورتوں کے نقش قدم پر نہ چلتے ہوئے صحابیات اور ولیات کے نقش قدم کو، اللہ کی برگزیدہ بندیوں کے نقش قدم کو اپنانا ہوگا۔ اللہ رب العزت ان حکایات کو ہمارے دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے
اور اپنی زندگیوں میں اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔